بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، ضابط المفطرات روزے کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے اصول و ضوابط کو مختلف ویڈیوز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم منفذ سے متعلق چند نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کو فقہا اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہم ان کا خلاصہ اور خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بحث کو آسانی کے لیے ہم 5 نکات میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ منفذ کی حقیقت کیا ہے، منفذ کیا چیز ہے۔ نمبر 2، منفذ کی قسمیں۔ نمبر 3 اتفاقی اصول، جس پر تقریباً تمام ائمہ اربعہ کی اصول ہے تینوں، ان کو بیان کریں گے۔ اور نمبر 4 پہ 11 منافذ جن کا ذکر فقہی کتابوں میں ملتا ہے، اور نمبر 5 پہ ان 11 منافذ سے متعلق فقہائے کرام کی آراء۔ سب سے پہلی بات دیکھتے ہیں کہ منفذ کی حقیقت کیا ہے۔ منفذ کی جمع منافذ آتی ہے، تو منفذ لغت میں یہ نفوذ سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنے کی جگہ یا راستہ۔ اور روزوں کے باب میں منفذ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو فقہی کتابوں میں ہے، اس سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ راستہ جس کے ذریعے سے مفطرات میں سے کوئی چیز، یعنی کہ جو روزہ توڑنے والی ہے، وہ جو ایسی چیزوں میں سے کوئی چیز وہ جوف تک پہنچ جائے۔ جوف کا مطلب ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، یعنی معدہ، حلق، آنتوں وغیرہ میں کوئی چیز پہنچ جائے۔ تو جو چیز معدے وغیرہ میں پہنچتی ہے، جوف تک پہنچتی ہے، وہ کس راستے سے پہنچتی ہے، اس راستے کو منفذ کہتے ہیں، اور جس کی جمع منافذ آتی ہے۔ یہ ہے منفذ کی حقیقت۔ دوسری بات ہے منفذ کی 2 قسمیں۔ بنیادی طور پر منفذ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قدرتی اور پیدائشی راستے اور منافذ جو اللہ تعالیٰ نے خلقتاً بنائے ہیں، جیسے منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، یا انسان کے شرمگاہ کے جو راستے ہیں، تو ان منافذ کو کہتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے خلقی منافذ۔ دوسری قسم کے نمبر 2 پر جو ہے وہ منافذ ہے یا وہ راستے ہیں جو قدرتی طور پر پیدا نہیں ہوئے، پیدائشی نہیں ہے، بلکہ بعد میں کسی وجہ سے بن گئے، جیسے دماغ کا گہرا زخم یا پیٹ کا زخم جو معدے تک پہنچتا ہو، پیٹ پر معدے کے اوپر برابر جو ہے کوئی سوراخ ہو جائے، زخم وغیرہ، اس سے معدے تک یا پیٹ تک کوئی چیز جائے، تو یہ جو راستے ہیں، یہ جو منافذ ہے، یہ غیر خلقی منافذ ہیں۔ اچھا، یہ ہوگی بنیادی طور پر 2 قسمیں منافذ کی۔ ان دونوں قسموں کے تحت پھر تقریباً 11 منافذ ہے جن کا فقہائے کرام تذکرہ کرتے ہیں، اس کو ہم آگے چل کر پوائنٹ نمبر 4 میں بتائیں گے۔ اب تیسرے نمبر پر جو سمجھنے کی چیز ہے وہ ہے 3 اتفاقی اصول کہ فقہا ائمہ اربعہ کی آراء کو سامنے رکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 ایسے اصول ہیں منفذ سے متعلق جن پر فقہائے کرام کا اتفاق ہے۔ پہلا اصول، ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب مفطرات صوم میں سے، یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز منفذ معتبر کے ذریعے سے جوف تک پہنچ جائے، یعنی معدہ، حلق وغیرہ میں پہنچ جائے، لیکن کس کے ذریعے پہنچ جائے؟ ایسے منفذ، ایسے راستے کے ذریعے سے جو راستہ اور منفذ معتبر ہو۔ اگر وہ راستہ اور منفذ غیر معتبر ہے، اس کے ذریعے سے کوئی چیز بدن میں جائے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک عام اصول ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات میں اختلاف ہے، لیکن یہ اس اصول پر تقریباً تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ دوسرا اصول، اس پر فقہائے کرام کی تمام آراء کا اتفاق ہے کہ ہر وہ سوراخ یا ہر وہ راستہ، یعنی زخم یا سوراخ وغیرہ جو انسان کے ظاہری جسم میں لگ جائے اور اس راستے یا منفذ سے انسان کے جوف معتبر تک راستہ موجود ہو، یعنی کوئی چیز اگر اس منفذ یا راستے میں پڑ جائے، گر جائے، تو وہاں سے جوف معتبر تک کوئی راستہ وغیرہ موجود ہو، خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، لیکن راستہ موجود ہو کہ وہاں تک پہنچ رہا ہو، جوف معتبر تک، حلق تک، معدے تک،
ہاں، یا آنتوں تک، یا جو ہے اس طرح ان مقامات تک جو ہے اس منفذ کا کوئی راستہ موجود ہو تو اس منفذ کو منفذ معتبر قرار دیا ہے۔ اگر راستہ موجود نہیں ہے، اگر کوئی ایسا سوراخ ہے انسان کے بدن پر یا ایسا زخم ہے کہ جس کو آپ منفذ کہہ رہے ہیں، اس منفذ سے انسان کے جوف تک، جوف معتبر تک کوئی راستہ موجود نہ ہو، خواہ خلقی ہو یا غیر خلقی، تو تقریباً ائمہ اربعہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا اصول نمبر 2 کا، کہ کوئی بھی ایسا منفذ یا راستہ جہاں سے جوف معتبر تک راستہ موجود نہ ہو، جوف معتبر تک چیز نہ پہنچتی ہو، تو وہ منفذ یا وہ راستہ منفذ غیر معتبر ہے ائمہ اربعہ کے ہاں۔ نمبر 3، تیسرا اصول یہ ہے کہ انسان کے وہ ظاہری جسم پر وہ سوراخ یا وہ منافذ اور وہ راستے، جس کو آپ منفذ ہم کہہ رہے ہیں، کہ جو انسان کے ظاہری جسم پہ پائے جا رہے ہیں، اگر وہاں سے انسان کے جوف معتبر تک راستہ ہو اور یہ ایک کلیئر بات ہو، واضح بات ہو ہر ایک کے سامنے، ٹھیک، تو اس میں کسی دوسرے کی رائے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ مثال منہ ہے، ناک ہے، ہاں، یہ ایسے منفذ ہے کہ جس سے ظاہری طور پر تقریباً ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ یہاں سے ڈائریکٹ جو ہے معدہ یا حلق تک راستہ موجود ہے، تو اس لیے اس کو منفذ معتبر قرار دیا گیا، اس میں کسی دوسری رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ظاہری جسم کے وہ منافذ یا وہ سوراخ جہاں سے انسان کے نیچے جوف تک، حلق تک، معدے تک جو ہے راستہ یا چیز پہنچنا یہ کوئی یقینی نہ ہو، تو اس سلسلے میں پھر طب کی رائے معتبر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کسی فقیہ یا کسی اور کی رائے معتبر نہیں ہوگی، بلکہ طب اور تشریح الابدان سے متعلق جو ماہرین ہیں ان کی رائے پوچھی جائے گی۔ اگر ان کی رائے یہ ہے کہ اس منفذ سے انسان کے حلق یا معدے تک راستہ موجود ہے، چیز پہنچ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے اس کی مشہور مثال ہے کان کا جو سوراخ ہے، کہ کان میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو آیا کان سے معدے یا حلق تک راستہ موجود ہے یا نہیں؟ تو پرانے زمانے کے قدیم اتباع کی رائے یہ تھی کہ ہاں یہ راستہ موجود ہے، یہ منفذ معتبر ہے۔ تو اس وقت کے فقہاء نے اس وقت کے اتباع کی آراء کو دیکھ کر یہ فتویٰ دیا تھا کہ بھئی کان میں کوئی چیز ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جدید تحقیق اور جدید اتباع اور ڈاکٹرز نے یہ رائے دی ہے کہ کان سے جب تک کہ کان کا جو پردہ ہے وہ پھٹا ہوا نہ ہو، تو کان سے ڈائریکٹ جو ہے حلق وغیرہ تک یا دماغ تک کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر آج کل جو معاصر علماء ہے انہوں نے اس بنیاد پر یہ فتویٰ دے دیا کہ اب کان میں اگر کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو اس کان میں جو ہے کوئی چیز ڈالی جائے، دوا وغیرہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 3 اتفاقی اصول ہے ائمہ اربعہ کے ہاں۔ نمبر 4، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ منافذ جو ہے یا انسان کے ظاہری جسم میں جو سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں وہ تقریباً 11 منافذ ہے یا 11 قسم کے سوراخ ہے جس کا تذکرہ فقہاء اپنی کتابوں میں کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر فقہاء کی آراء دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے فم یعنی منہ کا سوراخ، نمبر 2 ہے ناک کا سوراخ، نمبر 3 ہے کان کا سوراخ، صحیح ہے، نمبر 4 ہے انسان کی پچھلی شرمگاہ، اور نمبر 5 ہے عورت کی شرمگاہ، نمبر 6 ہے مرد کے آگے کی شرمگاہ کی جو سوراخ ہے، نمبر 7 ہے آنکھ، نمبر 8 ہے سر کے مسامات۔ مسامات کا مطلب ہوتا ہے جہاں جو چھوٹے چھوٹے مطلب مسام ہے، جو انسان کے بال چمڑے پر بال اگتے ہیں تو اس بال کے جگہ پر چھوٹا سا باریک سا سوراخ جو ہے تو اس کو کہتے ہیں مسام۔ تو سر کے جو مسامات ہیں وہ، اور نمبر 9 ہے عامہ یعنی سر کا زخم، سر پر اگر کوئی زخم لگ جائے، اور نمبر 10 ہے جائفہ یعنی ایسا زخم پیٹ پر جو لگ جائے اور اس سے اندر تک راستہ ہو، اور نمبر 11 جو ہے اس کو ثقبہ تذکرہ کرتے ہیں۔ ثقبہ ویسے سوراخ کو کہتے ہیں جن کا تذکرہ مالکیہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ عام فقہاء جائفہ کے اندر ثقبہ کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن فقہاء مالکیہ جائفہ اور ثقبہ میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جائفہ جو ہے وہ سوئی کی برابر چھوٹے سے سوراخ کو کہتے ہیں، اور ثقبہ جو ہے وہ بڑے سوراخ کو کہتے ہیں جس سے معدہ وغیرہ تک راستہ پہنچ جائے۔ یہ ہے وہ 11 منافذ جن کا فقہاء جو ہے اپنی کتابوں میں تذکرہ کرتے ہیں۔ اب آخری بات
ائمہ کی آراء کہ اس سلسلے میں فقہا کی آراء کیا ہے کہ کون سا منفذ معتبر ہے کہ کون سے سوراخ سے جب کوئی دوا وغیرہ یا کوئی چیز جائے تو وہ کون سا ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس سلسلے میں جو 4 منافذ ہے ان پر تقریباً ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ وہ منافذ معتبرہ ہے، وہاں سے اگر کوئی چیز انسان کے جسم میں جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ اتفاقی منافذ یہ ہے، نمبر 1 ہے منہ، نمبر 2 ہے ناک، نمبر 3 ہے کان، اور نمبر 4 ہے انسان کے پچھلی شرمگاہ کا جو سوراخ ہے۔ تو کان کے سلسلے میں وہ جو اصول نمبر 3 میں نے بات کر دی اس کو بھی سامنے رکھ لیجئے گا۔ تو یہ 4 ہے جس کو منافذ معتبرہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو منافذ ہے تقریباً 7، اس میں اختلاف ہے فقہا کا۔ فقہائے حنفیہ کی رائے کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ انسان کے بدن میں جو 11 منافذ ہے وہ سب کے سب منافذ معتبرہ ہے، ان میں سے کہیں سے بھی انسان کے بدن میں کوئی چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، سوائے 2 کے، بلکہ 3 کے۔ ایک آنکھ، کہ آنکھ کے ذریعے کوئی چیز جائے گی تو یہ منفذ معتبر نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسام یعنی سر کے جو مسامات ہے، تیل وغیرہ لگائیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور نمبر 3 احلیل یعنی انسان کے آگے کی شرمگاہ کا جو سوراخ ہے وہ بھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان 3 کے علاوہ باقی جو ہے تمام جو 8 ہے وہ منافذ معتبر ہیں۔ اس کے علاوہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جو غیر خلقی منافذ ہے وہ معتبر نہیں ہے، جیسے پیٹ کا زخم ہو گیا، سر کا زخم ہو گیا یعنی عامہ، جائفہ، ثقبہ وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو غیر خلقی منافذ ہوں گے وہ معتبر نہیں ہے، وہاں سے کوئی چیز بدن میں جائے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ خلقی میں وہ اتفاق کرتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، یعنی ان کی ایک اضافی طور پر یہ رائے یہ ہے کہ احلیل جو ہے انسان کی شرمگاہ کی جو آگے شرمگاہ کا جو سوراخ ہے وہ بھی معتبر ہے، وہاں سے اگر مثانے میں کوئی چیز جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ یا شوافع کی رائے یہ ہے کہ تمام مسامات جو ہے یعنی تمام منافذ، مسامات نہیں منافذ جو ہے وہ معتبر ہے سوائے آنکھ کے اور سر کے مسامات کے، ان دونوں کے علاوہ، ان کے علاوہ وہ کہتے ہیں تمام منافذ معتبر ہے۔ جہاں تک امام مالک رحمہ اللہ کی رائے ہے تو وہ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام جو منافذ ہے وہ معتبر ہے سوائے عامہ یعنی سر کے زخم کے، کیونکہ وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں ہوتا جوف معتبر کی طرف، اور سوائے احلیل کے یعنی انسان کے آگے کی شرمگاہ، اور جائفہ جو پیٹ پر جو زخم لگ جائے۔ تو ان 3 کے علاوہ مالکیہ کے ہاں باقی تمام منافذ معتبر ہیں، اور حنابلہ کی ہاں صرف 2 کو چھوڑ کر باقی سب منافذ معتبر ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ مسامات اور احلیل اور آنکھ، ان 3 کے علاوہ باقی جو ہے وہ تمام منافذ معتبر ہے۔ اس سلسلے میں یہ فقہائے حنابلہ کی رائے تھی۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ حنفیہ میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تمام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے کہ تمام جو منافذ ہے وہ معتبر ہے سوائے آنکھ کے، سر کے مسامات کے، اور سوائے انسان کے آگے کی شرمگاہ کے سوراخ کے، ان کے علاوہ باقی تمام منافذ جو ہے وہ معتبر ہے، اور ان منافذ اور ان راستوں سے اگر کوئی چیز انسان کے جسم میں جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بسم اللہ۔